السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میں اپنا مضمون شروع کرنے سے پہلے اپنے محترم بھائی حافظ عبدالغفار اعوان صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اس کے لیے تعریفی کلمات سے اجتناب کریں۔ تو ہمارے مرکز کا عام طریقہ بھی اللہ کے فضل سے یہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قطعت عنق اخیک، آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ سب بھائی جو بھی اس مقام پر تشریف لائیں وہ اس بات سے اجتناب کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ مجھے مضمون یہ دیا گیا ہے تزکیہ نفس اور تصوف۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے نفس کو پاک کرنا۔ نفس اگر پاک ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نفس ناپاک ہے تو انسان ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ تو یہ انسان جو اس مٹی اور کیچڑ اور گندگی میں پھنسا ہوا تھا، اس کو اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو وہ طریقے تعلیم فرمائے جن کے ذریعے سے آپ نے بنی نوع انسان کے تزکیہ کا اور انہیں پاک صاف کرنے کا اہتمام فرمایا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ نے یہی فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں ایک رسول بھیجا جو خود ان میں سے ہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے، ہر غلطی ہر برائی ان میں تھی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انہیں کندن بنا دیا، صاف ستھرا بنا دیا، تمام دنیا کا امام بنا دیا۔ تو وہ کس طرح بنایا، کون کون سی پلیدگی تھی؟ وہ بے شمار پلیدگیاں تھیں، دل میں بڑی آلودگیاں، زبان پر بہت سی آلودگیاں، جسم میں بہت سی آلودگیاں اور پلیدگیاں تھیں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، ایمان سکھا کر، ایمان کی تعلیم دے کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون شعبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور مسلم میں یہ لفظ ہے کہ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ دل کو صاف کیا ہو، دل کو بھی صاف کیا، زبان کو بھی صاف کیا، جسم کو بھی صاف کیا۔ تو وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں وہ تفصیل لکھی ہے، وہ شاخیں گنائی ہیں کہ زبان کی کون کون سی چیزیں ہیں، دل کے کون کون سے شعبے ہیں، جسم کے کون کون سے شعبے ہیں، ان سب پر انسان جب عمل کرتا ہے تو اس وقت وہ ہر طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک چیز پر عمل کرے، دوسری چیزوں پر عمل نہ کرے تو پاک ہونے والا تصور نہیں ہے۔ ایک شخص کلمہ تو پڑھتا ہے، چلو دل سے بھی مان لیتا ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، روزہ نہیں رکھتا، توفیق کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، اس کے صاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
خواہ وہ کتنا مرضی اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے، کچھ کرتا رہے، جب ایک حکم آتا ہے اس حکم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ شرک کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی، اور اتنی زبردست نفرت پیدا کی کہ جہاں بھی گئے پھر کوئی چیز اللہ کے فضل و کرم سے شرک کی نفرت ان کے دل سے نکال نہیں سکی، صحابہ کرام کے دل سے۔ کوئی کہیں اگر تھوڑا سا رکھنا بھی معلوم ہوتا تھا نا، رکھنا معلوم ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حجر اسود کچھ حاجات پوری کر سکتا ہے، تو ترمذی میں آتا ہے کہ عمر فاروق نے اس کو مخاطب کر کے لوگوں کو سنانے کے لیے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے دیکھا نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے، میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ مطلب اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں بوسہ دے رہے، اس سے نفع نقصان کی امید نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ درخت جس کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، وہاں لوگ اکٹھے ہونے لگے ہیں۔ وہ درخت میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی چھپا دیا تھا۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں انہیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگ وہاں جا رہے ہیں اس درخت کے نیچے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم اس بیعت میں شامل تھے، آئندہ سال جب ہم وہاں گئے تو ہم متفق ہی نہیں ہو سکے کہ یہ درخت ہے یا یہ درخت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نہیں متفق ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غائب کر دیا، نظروں سے اوجھل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر بعض اوقات کچھ لوگ جب کہتے جی یہ ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے ہی چل پڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ جب ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ درخت ہی کٹوا دی۔ جب فتوحات پھیلی تو ایک جگہ ایک قبر سے جب زمین کی کچھ کھدائی ہوئی تو ایک شخص کی لاش نکلی۔ بعض کہتے تھے دانیال کی لاش ہے، کوئی کہتا کسی کی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7 قبریں وہ بنا کر تو اس کو کسی ایک میں دفن کر دو، پتہ نہ چلے کس قبر میں دفن کیا۔ یعنی شرک کے خلاف زبردست ان کے دل میں نفرت پیدا فرما دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قتل کے خلاف دیکھیے نا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے زنا کے خلاف کیسا دل کو صاف کر دیا۔ مکے میں ایک آدمی تھے مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، مسلمان ہو گئے تو یہ بہت بڑے چور تھے، بڑے بہادر دلیر آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ میں یہ ایک کام ہے، تو عادت ہے میری چوری کی، فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ایسے کام پہ ہی لگا دیتے ہیں۔ مکے میں مظلوم مسلمان گرفتار ہیں، تم جاؤ چوری کر کے ان کو لے آؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں جاتا، دیواریں پھلانگ کر، پہرے داروں سے بچ کر، تو جس کو اٹھانا ہوتا کندھے پہ اٹھا کر دیوار پھلانگ کر باہر میدان میں جا کر اس کی بیڑیاں کھولتا اور اس کے بعد اس کو ساتھ لے کر مدینے چلا جاتا۔ مکے میں ایک میری دوست تھی۔ دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ دل میں جب محبت آتی ہے، عشق کا معاملہ آ جاتا ہے نا، آدمی نہ ماں کی پرواہ کرتا ہے نہ باپ کی پرواہ کرتا ہے، تخت و تاج کی پرواہ نہیں کرتا۔ شاید تم نے تاریخ پڑھی ہو کہ انگلستان کے کتنے بادشاہ ہیں جنہوں نے عشق کے پیچھے اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا۔ یہ دل میں جب یہ مرض آ جاتا ہے تو نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو میری ایک پرانی آشنا تھی، اس کا نام تھا انا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، کہنے لگی مرثد ہے، مرحبا، خوش آمدید، مرحبا بت عندنا، ہمارے پاس رات گزار، آج ٹھہرو ہمارے پاس۔ وہاں کی ایک بدکار عورت تھی، بہت خوبصورت تھی اور اس سے اس کی آشنائی تھی۔ اس نے کہا کہ اناق، میرے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پھر آلودہ ہو جاؤں، جو گندگی نکالی تھی اب پھر اس میں پھنس جاؤں۔ قالت هلم الى الحديث فقلت لا، قالت هلم الى الحديث، کہنے لگی آؤ کوئی باتیں ہی کریں، کوئی دل بہلائے۔ فقلت لا، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یا بل الہ علیک والاسلام،
اللہ بھی یہ بات نہیں مانتا اور اسلام بھی یہ بات نہیں مانتا کہ میں ایک غیر محرم کے پاس رات گزاروں اور اس سے آشنائی کی باتیں کروں. تو بھائیو اس طریقے سے اب بہتان کے متعلق دیکھ لو، سوکنے ہیں سوکنے. عائشہ پر بہتان لگا، ہماری ماں رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا دیا منافقین نے. کچھ ایک دو مسلمان بھی بہکاوے میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے پوچھا. زینب ان کی سوکن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروہ تھے. ایک کی سربراہ حضرت عائشہ تھی اور ایک کی سربراہ جناب زینب رضی اللہ عنہا تھی. اور ان کو ایک فخر حاصل تھا کہ اللہ نے عرش پر ان کا نکاح محمد رسول اللہ سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگی وہ تو بالکل سونے کی ڈلی ہے، بالکل خالص ہے، بالکل پاک صاف ہے. کوئی سوچو ہاں آج کل کی عورتیں چھوڑ کر مردوں کے متعلق غور کرو ہاں، کیا ہم میں ایسا ہے کہ جو ہماری پارٹی کے خلاف پارٹی کا ہو اور ہمیں اس کی کوئی غلطی معلوم بھی نہ ہو تو کیا ہم اس سے یہ سلوک کرتے ہیں؟ اپنی جماعت سے ہی، دوسروں کی بات چھوڑو، اپنی جماعت کے ساتھیوں کے متعلق کیا ہمارا طرز عمل یہ ہے؟ تو بھائیو بہتان کے متعلق، زنا کے متعلق، چوری کے متعلق، قتل نفس کے متعلق بیعت لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ لوگ اس بیعت پر مرتے دم تک اللہ کی مہربانی سے قائم رہے. پھر دیکھیے ایک طریقے سے نہیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے بھی صاف کیا ان کے دلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نفلی فرضی روزے، فرضی نمازیں، فرضی زکوٰۃ، فرض حج، اس کے ساتھ نفل روزے، اس کے ساتھ نفل نمازیں، اس کے ساتھ نفلی صدقات، یہ خود نمونہ بھی پیش کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو بھی تعلیم دی اور دنیا کی چیزوں سے ان کو بے رغبتی دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کر کہا، کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں یوں رہو جس طرح اجنبی ہو یا رستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے، اس طرح سے تم رہو. اور عبداللہ بن عمر آگے فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو اور شام جب کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی طبیعت کی اصلاح کے لیے فرض نماز کے علاوہ بھی کچھ ہمیں سمجھایا. چنانچہ 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کر، رات اٹھ کر تہجد پڑھا کر. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک زائد چیز ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے، بھائی میری طرف دھیان رکھیں آپ، تو قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کا قیام کریں، ہاں تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، کتنا؟ نصف آرام کر لو یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لو. مطلب قیام کرو. وجہ کیا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت آپ کو بہت سے کام ہے. یہ جو اللہ سے لو لگانے والی بات ہے ذکر کے ذریعے سے، اس کے لیے تم رات کو رکھو، رات قیام کرو. دن کے وقت بہت سے کام ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، بیماروں کی بیمار پرسی ہے، بھوکوں کی مدد کرنا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے. کوئی ایک کام ہو تو گنا جائے. فرمایا دن کے وقت میں بہت کام ہے، اس لیے رات کے وقت تم کیا کرو؟ قیام کرو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قیام میں کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کو مشقت کیوں دی جا رہی ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک وزنی قول یہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا یہ نفس نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں. کس کے نفس کا تزکیہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا تزکیہ فرما رہے ہیں. وہ تو اور بھی بڑے طریقوں سے اللہ نے کر دیا. جبریل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، دل میں سے شیطان کا حصہ کاٹ کر ہی باہر نکال پھینکا.
اپنے نبی پر تو اللہ کی بڑی رحمتیں تھیں، بڑی نعمتیں تھیں، پھر بھی اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ رات قیام کریں. تو رات کا قیام کیا کرتے ہیں؟ اشد وطئا، نفس کو بہت کچلنے میں سخت ہے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور رات بات بڑی سیدھی نکلتی ہے، سیدھی. دن کے وقت تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر بچہ چلا رہا ہے، کوئی بیوی کہہ رہی ہے کہ سبزی نہیں ہے اور جناب آٹا ختم ہے، ادھر کوئی دوست آ کر دروازہ کھڑکا رہا ہے، جی آپ سے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. ہزاروں باتیں ہوتی ہیں. رات کے وقت، وقت عارف، ایک شاعر کا شعر ہے، میں وہ نہیں پڑھتا، خلاصہ یہی ہے اس کا کہ عارف کا کام جو ہے، اللہ کے بندے کا کام، وہ رات کو خوب بنتا ہے. سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لا کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مانگتا ہے تو مانگے، میں اسے دوں گا. تو اس کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی بہت بتایا. فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو وہ ذکر بے شمار ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. ایک نقطہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو خود بتائی ہیں کہ تم یہ پڑھو. اب بتاؤ، ایک مرشد کسی کو بتائے، جو مرشد بنے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا، کتنی انسان اس بات کو پختہ سمجھتا ہے میرے مرشد نے بتایا. اور جو اللہ کہے کہ اے نبی تو یہ پڑھا کر، معمولی بات ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی قل، تو یہ کہہ رب زدنی علما، کہ مجھے علم زیادہ عطا فرما. یہ نہیں کہ بس ذکر کرتے رہو اور علم کی طرف سے غافل ہو جاؤ، نہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی تو کہہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے اللہ مجھے باعزت جگہ میں داخل کرنا، باعزت طریقے سے داخل کرنا اور باعزت طریقے سے ہی نکالنا، اور اپنے پاس سے خاص مدد مجھے غلبہ اور قوت عطا فرما. تو قوت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باعزت جگہ بھی طلب کی اور اللہ نے عطا بھی فرما دی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اور بھی قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی دعائیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کئی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے، اس سے. جب یہ جامع اتری نا صورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فرمایا یہی صورتیں ہر چیز کے شر سے پناہ لینے کے لیے کافی، تو کیونکہ اللہ نے خود بتائی ہے. تو اسی طرح اور ذکر بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ اربع، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نبی کوئی اعلیٰ ترین کلام ہو، کئی پوچھتے بھی ہیں مولوی صاحب کو ایسا ذکر بتاؤ جو بڑا شاندار ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو سب کلاموں میں سے محبوب 4 کلمات ہیں. لا یضرک بایتہن بدأت، ترتیب بے شک بدل جائے، آگے پیچھے ہو جائے، کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث میں مسلم میں آتی ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو عرفے کے سپہر کو میں نے کہا ہے یا مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے، وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر کلمات ہیں، تو ان کو انسان ورد زبان رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے. اور فرمایا کہ وہ سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے. بھائیو یہ ایک عجیب فضیلت ہے، ذرا غور فرمانا کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سند بھی صحیح ہے. فرمایا کہ سارا دن شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور کوئی شخص اس سے افضل عمل والا نہیں ہوتا مگر جو اس سے زیادہ کرے. اس کے علاوہ بھی بہت سے کلمات کی فضیلتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ روزوں کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نفلی بھی رکھتے تھے، کئی دن روزے رکھتے چلے جاتے.
اسی طرح رات کا قیام بھی کرتے تھے، صدقات بھی بہت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک چیز کو آپ نے خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام اتنا کیا جائے کہ دوسرے کاموں میں خلل نہ پڑے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ساری رات قیام کرتے ہیں اور روزانہ ہی روزہ رکھتے ہیں. ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑے اچھے خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کی، تو کچھ دن کے بعد میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بچی سنا تیرے خامد کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے، رات نماز پڑھتا رہتا ہے، دن روزہ رکھتا رہتا ہے، ہمیں تو کبھی اس نے پوچھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو کمینے، باپ تو بیٹے کمینہ کہہ ہی سکتا ہے نا، تیری میں نے اچھے خاندان میں شادی کی تو نے کوئی قدر ہی نہیں کی. تو میں نے پھر شکایت کی محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان سے بات کی، فرمایا مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم رات قیام کرتے ہو اور دن کے وقت روزہ رکھتے ہو روزانہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. فرمایا ایسا مت کرو. صحیح بخاری میں لفظ ہے فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم یہ کام کرو گے نفحت نفسک، تمہاری طبیعت کمزور ہو جائے گی، وغارت عینک، تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی، اندر دھس جائیں گی. قم ونم، قیام بھی کرو مگر سونے کو بھی مت چھوڑو، سوتے بھی رہو. وصم وافطر، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو. فإن لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. وإن لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وإن لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. پھر ان کو تلقین فرمائی بھائی مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو، 3 روزے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بہتر زیادہ رکھ سکتا ہوں. فرمایا اور تھوڑی سی اجازت دے دی. بڑھاتے بڑھاتے فرمایا اچھا 1 دن روزہ رکھو 1 دن نہ رکھو. اس نے کہا اطیق افضل من ذالک، میں اس سے بہتر رکھ سکتا ہوں. فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے بہتر ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. فرمایا مہینے میں قرآن پڑھا کرو، مہینے میں، اس سے پہلے رات تہجد میں قرآن نہ پڑھا کرو. انہوں نے کہا جی اجازت دیجیے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. دیتے دیتے آخر فرمایا ہفتے میں ختم کیا کرو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن میں ختم کیا کرو. تو ایک پابندی بنا دی نا کہ ہمیشہ تاکہ کرتے رہے اور دوسرے کاموں میں بھی فرق نہ پڑے. وہ بیچاری اپنی قسمت کو ہی روتی رہے جو اس کے ماں باپ نے ان کے سر مڑ دی ہے. یہ کہاں کی دیکھی، یہ کہاں کا تقویٰ ہے. تو ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھی. ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے. سیاحت کا مطلب ہوتا ہے جنگلوں میں نکل جانا اور پھرتے رہنا، بس اللہ اللہ کرتے رہنا، چشموں کا پانی پی چھوڑنا، جنگل کے پھل کھا لینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کی مصنوعی سیاحت کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس سیاحت ہے. سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اگر تم دنیا کے تعلقات سے منقطع ہونا چاہتے ہو، بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو، بچوں کو چھوڑنا چاہتے ہو، اچھے کھانے چھوڑنا چاہتے ہو، گھر کا بستر چھوڑنا چاہتے ہو، عیش و آرام چھوڑنا چاہتے ہو، لوگوں کے سلام چھوڑنا چاہتے ہو، اور در بدر ادھر دھکے کھانا چاہتے ہو، مصیبتیں اٹھانا چاہتے ہو، تو اللہ کے راستے میں اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نکلو. جہاد میں ایک ہے بھائی کھانا ہوتے ہوئے چھوڑ دینا، ایک ہے خود بخود آ جاتا ہے. چنے تھوڑے سے بعض اوقات جب جاتا ہے تھوڑے سے چنے وہ بھی نہیں ملتے، پانی بھی نہیں ملتا، بھوک برداشت کرو نا اللہ کے راستے میں. لطف بھی ہوا. یہ کیا ہوا کٹیا میں ایک میں داخل ہو گئے، کہا جی ہم کھاتے کچھ نہیں، ہم پیتے کچھ نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اچھا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن کچھ سوال کیے. سوال یہ کیا کیف بمن صام الدہر، یا رسول اللہ آپ فرمائیں جو ہمیشہ ہی روزہ رکھے اس کا کیا حکم ہے. فرمایا لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا. روزہ اس لیے نہیں رکھا روز روزہ رکھتا ہے میرے طریقے کے خلاف ہے، ثواب ہی کوئی نہیں. اور افطار اس لیے نہیں کیا کہ روز بھوکا مرتا ہے تو افطار اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص 2 دن روزہ رکھے 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. 2 دن روزہ رکھے 1 دن افطار کرے. فرمایا واہ یطیق ذلک احد، اتنی طاقت کسی میں ہے
یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ طاقت کہ 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن روزہ نہ رکھے، یہ طاقت کسی میں ہے؟ اس نے آگے سے کہا نہیں کہ ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے، روزانہ روزہ رکھنا ہو سکتا ہے، لیکن 2 دن روزہ رکھ کر پھر 1 دن نہ رکھے، مشکل کام۔ اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا کیا معاملہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن نہ رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، داؤد علیہ السلام کا۔ پھر آپ نے فرمایا مہینے میں 3 دن اور رمضان سے لے کر رمضان، ذالک صوم الدہر کلہ، یہ ہمیشہ کا روزہ ہی روزہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اعتدال بتایا نا، تاکہ دوسرے کام بھی چلتے رہے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب روزوں میں سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور سب نمازوں میں سے بہتر نماز داؤد علیہ السلام کی نماز۔ کیوں؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور رات قیام کا معاملہ یہ تھا کہ آدھی رات تک سو جاتے تھے، پھر رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، پھر چھٹا حصہ جو باقی رہ جاتا پھر سو جاتے۔ اب یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ کئی لوگ تو آگے ذکر انشاءاللہ العزیز آئے گا جو کہتے ہیں ہمیشہ ہی فلاں راتیں جاگتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے علم کے مطابق کوئی بھی شخص زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 3 انس رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا اتنی نماز پڑھتے ہیں، تہجد اتنے روزے رکھتے ہیں، سب بتایا۔ کہنے لگے این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور اللہ کے پیغمبر کا کیا مقابلہ؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ بخش دیا ہے۔ ایک کہنے لگا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ چلے گئے، ہماری ماؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آپ کو یہ بات سنائی، آپ نے انہیں بلایا، فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہیے۔ فرمایا یاد رکھو انا اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے متقی ہوں، مجھ سے زیادہ ڈر کوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے، اور میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور نکاح بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، اور جو میری سنت اور میرے طریقے سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے ہی نہیں۔ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ چیزیں بتا کرنا کہ سب سے بہتر نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر نباہ کرنا، ایسی نماز روزانہ پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ خود صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کی روایت ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اگر آپ بیمار ہو جاتے، آخر انسان ہے بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتے، کوئی درد ہوتا یا نیند کا غلبہ ہو جاتا تو رات تہجد نہ پڑھ سکتے تو پھر ظہر سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب انسانوں سے زیادہ ہمت والے، سب انسانوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں قوت رکھنے والے، ان پر بھی ایسا معاملہ آ جاتا تھا کہ رہ جاتا تو دن کے وقت پورا کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں بیان کر کے فرمایا وَكَانَ لَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَ، اس کے باوجود جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا تو میدان چھوڑ کر وہ اللہ کا بندہ بھاگتا نہیں تھا۔ اب دیکھو ان دونوں چیزوں کو ملاؤ نا، نماز بھی اور روزہ بھی، اور اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی۔ اور اب اگر روزہ ایسا ہے کہ مصیبت ڈال دی ہے بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، شاگردوں کو بھی کہ جناب روزہ رکھا ہوا ہے تو جہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ اس جہاد کا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان 2 باتوں کا تو میں کہتا ہوں نا کہ چلو میں اس طرح روزہ رکھوں گا اور قیام کروں گا، مگر یہ اب میں آپ کو کیسے ضمانت دوں کہ بھاگوں گا نہیں؟ بھاگے نہیں ویسے اللہ کے فضل سے، مطلب مشکل کام ہے۔ اور سب چیزوں کا مجموعہ جب آپ بنائیں اس وقت طریقہ بنتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہی ہماری دعوت ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کو مکمل طریقے سے آپ اخذ کریں، کوئی احکام ہیں، کوئی اعتقادات ہیں، کوئی ذکر اذکار ہیں، سب چیزوں میں آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اب دیکھیے اس وقت ہمارے ملک میں خصوصاً اور سارے عالم اسلام میں عموماً
شرک کی بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے. قبر پرستی، مردہ پرستی، غیروں کو پکارنا، دور دور سے ان کے نام کے کپڑے پہن کر، ان کے جھنڈے لے کر دمالے ڈالتے ہوئے، ڈھول پیٹتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، کانوں کو چیرے دیے ہوئے ہیں اور جانور ساتھ لے کر وہ جناب کوئی داتا کے پاس جا رہا ہے، کوئی دستگیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی گن شکر کے پاس جا رہا ہے، کوئی بری کے پاس جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. تو کبھی غور کیا ہے کہ یہ سب تکیے اور یہ سب زاویے اور یہ سب خانقاہیں اور یہ سب عبادت کے کونے اور یہ سب قبر پرستی اور شرک کے اڈے اور مرکز یہ پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ کہاں سے آئے؟ وہ کون سا رستہ ہے، وہ کون سا رخنہ ہے جس رخنے کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مضبوط اور محکم دین کو جو قلعے کی مانند تھا، اس میں یہ رخنہ اور نقب کیسے لگ گئی ہے؟ اس پر کبھی آپ نے غور فرمایا ہے؟ تو میں انشاءاللہ العزیز اسی کے متعلق آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے اہل حدیث نوجوان جو سمجھتے نہیں ہیں کہ زہر کہاں سے آ رہا ہے، بیماری کہاں سے در آ رہی ہے، وہ ان کے پھنسنے کا اندیشہ، اور کئی پھنس رہے ہیں، کئی پھنس گئے ہیں، اور جو پھنس جاتا ہے وہ ایسا زہر ہے کہ اس زہر سے نکلنا پھر اللہ کی دستگیری کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب مجاہدین اسلام کی تلواروں نے ملکوں کو فتح کیا، وہ ساتھ جہاد بھی کرتے تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے. کہتے ہیں روم کے بادشاہ نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں اس نے سب سے کہا یہ بتاؤ کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں تعداد میں تم سے زیادہ ہیں؟ تعداد میں زیادہ نہیں، تھوڑے ہیں. نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ہتھیار تم سے بہتر ہے؟ اس نے کہا ہتھیار بھی بہتر نہیں ہے. اس نے کہا پھر وہ کوئی جن ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے؟ نے کہا نہیں، انسان ہے ہمارے جیسے ہیں. کہا پھر بات کیا ہے؟ تو پھر اس نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے. وہ پتہ کر کے جب گئے تو انہوں نے جا کر بتایا، انہوں نے کہا ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان. جب رات ہوتی ہے تو مسلوں کے سوار اور راہب بن جاتے ہیں، جب دن ہوتا ہے تو گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو جاتے ہیں. دونوں چیزیں ملا کر چلتے ہیں. تو مجاہدین کی خارا شگاف تلواریں جنہوں نے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جب اس کے سامنے ایرانی اور رومی اور یہودی اور عیسائی نہ ٹھہر سکے تو انہوں نے جس طرح عبداللہ بن سبا نے ایک جال پھیلایا تھا، اسی طریقے سے ایک جال پھیلایا گیا کہ اس عقیدے کو، یہ جو ذکر کا ان کا خاص طریقہ ہے کہ اس کا عوض اللہ کے علاوہ کسی سے طلب نہیں کیا جاتا دنیا میں، کہ اس سے مجھے کچھ کرشمہ ظاہر ہوگا، کچھ مجھے کشف ہو جائے گا، کچھ عجیب و غریب قوتیں مجھے حاصل ہو جائیں گی. مسلمان اس لیے کوئی بھی نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ذکر اذکار کرتا ہے، نہ کرشمے کے لیے، نہ کسی خاص لذت کے لیے، نہ کسی شعبدہ بازی کے لیے. آپ اکثر حضرات اللہ کے فضل سے اہل علم ہیں تو اردو تاریخ تو اکثر نے پڑھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی صحابی کشف حاصل کرنے کے لیے یا کسی قسم کا شعبدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ کرتا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ مقصد ہی نہیں تھا. دنیا حاصل کرنی ہے، جہاد کے ذریعے سے حاصل کرو. اب دنیا کہتے ہیں ایک بزرگ بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کمال ہے، تمہارے پاس کمال ہو تو بتاؤ. اس نے کیا کمال ہے؟ پھونک ماری تو وہ لکڑی کو آگ لگ گئی. اس نے کہا اچھا بڑا کمال ہے. اس نے کہا یہ دیکھو اب پانی آنے لگا اوپر. اس نے پھونک ماری تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اس نے کہا تمہارا یہ سارا جتنا ہے نا کمال، یہ 2 پیسے کا بھی نہیں. کیوں؟ اس نے کہا یہ دیا سلائی جلائی آگ جل اٹھی. بتاؤ تم جو 20 سال سے لگے ہوئے صرف اس محنت میں کہ پھونک مارو تو آگ نکل آئے، بتاؤ یہ 8 آنے کی یا 4 آنے کی ڈبیا سے زیادہ اس کی کیا قیمت ہے؟ آدمی اللہ کی خوشنودی چھوڑ کر کرشمے حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں زندگی تباہ کر دے، زندگی برباد کر دے کہ جب میں یہ کرتا ہوں تو مجھے نور نظر آتا ہے، مجھے روشنی نظر آتی ہے، اور جناب میں جس کو چاہوں اسے کھینچ سکتا ہوں اپنی طرف. کھینچ سکتا ہوں. کھینچنے کے لیے بھائی کھینچنے کے لیے جہاد تھوڑا ہے. کتنی باندیاں اور لونڈیاں ہیں مسلمانوں نے جو شاہ ایران کی لڑکیاں مسلمانوں کے حرم میں آئی یا نہ آئی. جہاد کے ذریعے سے حاصل کرو. وہ تم ایک پست فطرت یہودیوں کے طریقے سے کہ اللہ 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 کس مقصد کے لیے کہ فلاں لڑکی ہمارے ہاتھ آئے، یہ کیا کمال ہوا؟ یا لوگ ہمارے پیچھے لگ جائے، یا ہمارا حلقہ ارادت بن جائے، نہ میرے یا لذت ہمیں حاصل ہو، یا ہمیں
کشف ہو جائے, ہم جسے دیکھنا چاہیں اسے دیکھ سکے, ہمارے دل کا آئینہ جو ہے وہ احوال عالم ہمیں دکھانے لگے, اس مقصد کے لیے ذکر ہو رہا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے؟ اب اس کے لیے وہ یہودیوں سے, عیسائیوں سے, بدھ مذہب سے اور ہندو مذہب سے, ان سب مذاہب میں ایک طریقہ مشترک ہے, وہ ہے دنیا سے نفرت کا طریقہ. نفرت تو خیر مسلمان بھی کرتا ہے, لیکن اس طرح کی نفرت نہیں بتائی, زہد بتایا ہے کہ ضرورت کے لیے دنیا استعمال کرو اور آخرت کی طرف خیال رکھو, لیکن یہ کہ حلال چیزیں اپنے آپ پر حرام کر لو اور اپنے نفس کو عذاب دینا شروع کر دو اور اللہ کے راستے میں تبلیغ اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو. یہ جہاد چھڑانا ہی تو یہودیوں کا اور ہندوؤں کا مقصد ہے. انہوں نے کس راستے پہ لگایا؟ انہوں نے اس راستے پہ لگایا, انہوں نے کہا دیکھو بات سنو کہ ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے تو ذکر ہمیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, ذکر کرنا چاہیے, لیکن ذکر کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اچھا, بھوک کی بڑی فضیلت آئی ہے, مگر کتنی؟ اتنی نہیں کہ نفس کمزور ہو جائے یا آنکھیں گہری ہو جائے. حدیث میں نے سنائی نا آپ کو, صحیح بخاری کی, صحیح ترمذی میں حدیث ہے, ترمذی میں حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہے, جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے, چند لقمے کافی ہے. اگر نہیں مانتا تو پھر تیسرا حصہ کھانے کے لیے, تیسرا پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. یہ تعلیم ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس میں زہد نہیں ہے؟ ہم میں زہد ویسے کم ہے, تیسرے حصے پر بھی کوئی نہیں رہتا. بہت سے لوگ ہیں, حالانکہ یہ قرآن کریم کی سری میرے بھائیوں نافرمانی ہے. میں حرام کا لفظ تو نہیں بولتا, لفظ سخت ہے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, بے شک کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اور اس اسراف کی حد کیا ہے؟ وہ ترمذی کی حدیث ہے کہ ابھی پیٹ میں جگہ ہونی چاہیے کہ انسان کو کھانا بند کر دینا چاہیے. تو یہ تعلیم دی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے صحت بھی درست رہتی ہے, جہاد بھی قائم رہتا ہے, بیماری سے بھی انسان بچتا ہے اور اس کے دل میں روشنی بھی اللہ کے فضل سے برقرار رہتی ہے. اچھا, اب کیا تعلیم دی گئی؟ سب سے پہلے تو یہ باور کرایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی تربیت تو خود رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھائیو بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا, اب وہ طریقے کافی نہیں ہیں, اس لیے علماء کرام نے کچھ طریقے ایجاد فرمائے ہیں دل کو پاک صاف کرنے کا. کچھ طریقے وہ کیا ہے؟ ضربے لگانے کا طریقہ. میں آج زیادہ تر انشاءاللہ العزیز یہ ہماری جو جماعت تبلیغی کے شیخ الحدیث ہے مولانا زکریا صاحب, ان کی کتابیں جو ہیں تبلیغی نصاب, فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل درود, فضائل صدقات, فضائل حج, ان میں سے اکثر چیزیں اللہ کے فضل سے پیش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوا میں تیر چلاتے رہنا, میں آپ کو بتاؤں تصوف یہ تصوف وہ, اور وہ تصوف آپ کے سامنے ہی نہ, آپ کے پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہے, تو وہ اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں یہ سب کچھ اب بھی موجود ہے. تو اس لیے میں اکثر اس میں سے چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے قوت قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی, تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی. مطلب ان کی قوت قلبیہ تھی نا شیطان کے مقابلے کی, ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بودھ ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے قوت قلبیہ اعلیٰ درجہ پر حاصل تھی, تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے جتنا بودھ ہوتا گیا اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی. یہ فضائل ذکر میں صفحہ 54 پر یہ عبارت موجود ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اب وہ جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں طریقے, اب وہ کافی نہیں ہے. اب ضربے لگانے کا کوئی طریقہ ہے نیا جو علماء کرام نے ایجاد فرمایا ہے, تو وہ 4-5 چیزوں کا میرے بھائیوں مجموعہ ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ان میں سے ہے کہ آپ ایک مرشد تلاش کریں. آپ بھی تاریخ پڑھتے ہوں گے خصوصاً صوفی حضرات کی, کہ جب انہوں نے علم پڑھ لیا تو انہوں نے پھر مرشد کی تلاش شروع کی. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مرشد کی تلاش.
چنانچہ ہمارے بھی کئی نوجوان اہل حدیث بھی کہتے ہیں یار کوئی مرشد پکڑنا چاہیے، تو وہ مرشد کی تلاش میں چل نکل، کوئی کہتا ہے فلاں مرشد ہے، تو اب مرشد کے پاس جاتا ہے تو وہ مرشد جو کچھ کرتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ مرشد کا تصور کیا ہے یہاں۔ مرشد کا تصور یہ ہے کہ مرشد نے جو کچھ کہنا ہے نا آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ہم روتے ہیں، اہل حدیث روتے ہیں تقلید کو، فقہی تقلید کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فوت ہو گئے، اس کا اتنا نقصان نہیں، وہ چلو ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو جس کا مرید ہو جاتا ہے وہ پہلے عہد لیتا ہے کہ میں صحیح بات کروں غلط کروں تم نے انکار نہیں کرنا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی کی بات ہے تو مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، خواہ مرشد ہے، خواہ پیر ہے، خواہ استاد ہے، خواہ فقیر ہے، خواہ صحابی ہے، خواہ امام ہے، خواہ کچھ بھی ہے۔ تو یہاں پہلا سبق کیا؟ پہلا سبق یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہے آپ نے اس سے انکار نہیں کرنا، اور اگر اس کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں ہے نا تو اپنے دل کو سمجھا لو، اس کے خلاف بات مت کرو۔ ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ بھی اس کشف اور ذوق اور جذب اور لذت اور سرور اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا آدمی تلاش کرو۔ آدمی تلاش کرتے کرتے ان کو وہاں صوبہ سرحد میں کہ بلوچستان میں ایک دیوبندی عالم ملا۔ اب اس سے انہوں نے ضرب لگانے کا طریقہ سیکھا، تو ضربیں لگاتے رہے۔ ایک ہمارے عالم دین ہے ہماری جماعت کے، انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی آپ میں ذوق ہے اور لذت ہے تو ہم آپ کا مرشد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا بار کرا سے کہنے لگے یار میں وہ نہیں دکھاؤں گا، اگر تم نے اس کی نماز دیکھ لی تو بدظن ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس کی نماز دیکھ لی تو بدظن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندے جب نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک آدمی روزانہ بڑا ذکر کرتا ہے مگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس طرح پھینکتا ہے بے دردی سے جس طرح کوئی ردی چیز ہوتی ہے، مجھے بتاؤ ذکر کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں میں مرشد اپنا نہیں بتاؤں گا، اگر وہ دکھا دیا تو نماز تم نے دیکھی تو بدظن ہو جاؤ۔ تو پہلی بات مرشد کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے انکار نہیں تم نے کرنا۔ حافظ شیرازی کہہ گئے ہیں بے میں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت راہ اور رسم منزل ہا۔ کہتا ہے اگر پیرے مغاں کہتا ہے نا کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لو تو رنگ لو، اس کو پتہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کے پیچھے چلو۔ تو یہی بات یہ فضائل تبلیغ میں بھی شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے کہ کوئی آدمی تلاش کرو اور پھر وہ جس طرح کہے اپنی مرضی اس کے سامنے تم مت چلاؤ، بس جس طرح کہے اس طرح تم کرتے چلے جاؤ۔ اور ہمارے متحدہ ہندوستان میں یہ ایک سلسلہ خانقاہوں کا اور قبروں کا چلا ہوا ہے کہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء تو وہ 4-5 چیزوں کا میرے بھائیوں مجموعہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ان میں سے ہے کہ آپ ایک مرشد تلاش کریں۔ آپ بھی تاریخ پڑھتے ہوں گے خصوصاً صوفی حضرات کی کہ جب انہوں نے علم پڑھ لیا تو انہوں نے پھر مرشد کی تلاش شروع کی۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مرشد کی تلاش۔ چنانچہ ہمارے بھی کئی نوجوان اہل حدیث بھی کہتے ہیں یار کوئی مرشد پکڑنا چاہیے، تو وہ مرشد کی تلاش میں چل نکل، کوئی کہتا ہے فلاں مرشد ہے، تو اب مرشد کے پاس جاتا ہے تو وہ مرشد جو کچھ کرتا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ مرشد کا تصور کیا ہے یہاں۔ مرشد کا تصور یہ ہے کہ مرشد نے جو کچھ کہنا ہے نا آپ نے انکار نہیں کرنا۔ ہم روتے ہیں، اہل حدیث روتے ہیں تقلید کو، فقہی تقلید کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فوت ہو گئے، اس کا اتنا نقصان نہیں، وہ چلو ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جو جس کا مرید ہو جاتا ہے وہ پہلے عہد لیتا ہے کہ میں صحیح بات کروں غلط کروں تم نے انکار نہیں کرنا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی کی بات ہے تو مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، خواہ مرشد ہے، خواہ پیر ہے، خواہ استاد ہے، خواہ فقیر ہے، خواہ صحابی ہے، خواہ امام ہے، خواہ کچھ بھی ہے۔ تو یہاں پہلا سبق کیا؟ پہلا سبق یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہے آپ نے اس سے انکار نہیں کرنا، اور اگر اس کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں ہے نا تو اپنے دل کو سمجھا لو، اس کے خلاف بات مت کرو۔ ہماری جماعت کے ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ بھی اس کشف اور ذوق اور جذب اور لذت اور سرور اور پتہ نہیں کیا کیا چیز
اس کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا آدمی تلاش کرو. آدمی تلاش کرتے کرتے ان کو وہاں صوبہ سرحد میں کہ بلوچستان میں ایک دیوبندی عالم ملا. اب اس سے انہوں نے ضرب لگانے کا طریقہ سیکھا تو ضربیں لگاتے رہے. ایک ہمارے عالم دین ہے ہماری جماعت کے، انہوں نے کہا حضرت صاحب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اتنی آپ میں ذوق ہے اور لذت ہے تو ہم آپ کا مرشد دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا بار کرا سے کہنے لگے یار میں وہ نہیں دکھاؤں گا، اگر تم نے اس کی نماز دیکھ لی تو بدزن ہو جاؤ گے. اگر تم نے اس کی نماز دیکھ لی تو بدزن ہو جاؤ گے. اللہ کے بندے جب نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک آدمی روزانہ بڑا ذکر کرتا ہے مگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس طرح پھینکتا ہے بے دردی سے جس طرح کوئی ردی چیز ہوتی ہے. مجھے بتاؤ ذکر کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں میں مرشد اپنا نہیں بتاؤں گا، اگر وہ دکھا دیا تو نماز تم نے دیکھی تو بدزن ہو جائے. تو پہلی بات مرشد کے لیے یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے انکار نہیں تم نے کرنا. حافظ شیرازی کہہ گئے ہیں بے میں سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت کہ سالک بے خبر نہ بوز راہ و رسم منزل ہا. کہتا ہے اگر پیرے مغاں کہتا ہے نا کہ اپنے مسلح کو شراب سے رنگ لو تو رنگ لو، اس کو پتہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کے پیچھے چلو. تو یہی بات یہ فضائل تبلیغ میں بھی شیخ الحدیث صاحب نے لکھی ہے کہ کوئی آدمی تلاش کرو اور پھر وہ جس طرح کہے اپنی مرضی اس کے سامنے تم مت چلاؤ، بس جس طرح کہے اس طرح تم کرتے چلے جاؤ. اور ہمارے متحدہ ہندوستان میں یہ ایک سلسلہ خانقاہوں کا اور قبروں کا چلا ہوا ہے کہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء اور ان کے مرشد تھے یہ جناب خواجہ فرید الدین شکرگانی، اور ان کے مرشد تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرشد تھے شیخ معین الدین اجمیری. کتنے آدمی ہو گئے؟ 4 آدمی. تو ان کے تھوڑے سے حالات میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ ایک خاص سلسلہ ہے جن میں پہلا سبق یہ ہے کہ مرشد جو کہتا ہے تم نے انکار نہیں کرنا. چنانچہ خواجہ فرید الدین شکرگنج یہ جو پاک پٹن والے ہیں انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرشد کے ملفوظات لکھے ہیں. وہ جو مجلس میں باتیں کرتے تھے اس کا نام ہے فوائد السالکین اور ترجمہ اس کا کیا ہے غلام احمد بریاں صاحب نے. اس کے صفحہ 126 اور 127 پر ہے کہ ایک مرتبہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرید ہونے کے لیے آیا، اس نے آ کر سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد کہا جی مجھے مرید بنا لیجیے. تو جب اس نے یہ کہا تو فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا. اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا. آپ نے فرمایا تو کلمہ اس طرح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار اس طرح پر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ پر کیا پڑھ؟ چشتی رسول اللہ پڑھ تو مرید کروں گا ورنہ مرید نہیں کروں گا. چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا. خواجہ نے اس سے بیعت لی اور بہت کچھ خلعت و نعمت عطا کی اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ اس طرح پڑھواؤں. میں کون ہوں اور کیا چیز ہوں؟ میں ایک ادنا بندگان و غلامان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کہیں جا کر پروپیگنڈا نہ شروع ہو جائے کہ مرتد ہو گیا ہے. مطلب کہ میں نے تو امتحان کیا تھا، ورنہ چشتی رسول اللہ ایک مسلمان کہلوائے اور ایک مسلمان کہے. تو پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق میرے بھائیوں یہ ہے کہ مرشد اگر کلمے میں تبدیلی کرتا ہے تو کر دو. اچھا اس کے بعد سنو اسی سلسلہ الذاب کی ایک اور کڑی سنو. وہ کہتے ہیں خواجہ حسن نے لکھے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات، فوائد الفواد اس کا نام ہے، اب ترجمہ کیا ہے پروفیسر محمد سرور صاحب علماء اکیڈمی والوں نے. خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ شیخ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرح ہوتا ہے. اس وقت آپ نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک شخص شیخ شبلی کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. شیخ شبلی نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں مرید بنانا قبول کروں گا کہ جو میں حکم دوں تم وہ کرو گے. مرید نے کہا میں ایسا کروں گا. شبلی نے اس سے پوچھا تم کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتے ہو؟ مرید نے کہا اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شبلی کہنے لگے اب اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے فوراً پڑھ لیا، انہوں نے مرید کر لیا اور ساتھ کہا بھائی میں نے امتحان کے لیے کیا، میں رسول اللہ نہیں ہوں.
بھئی رسول اللہ تو تم نہیں ہو، مگر جب یہ شرط لگاتے ہو کہ میں جو کہوں، سیاہ کہوں، سفید کہوں، تم نے ماننا ہے، بتاؤ رسول کی کرسی تم نے چھینی یا نہ چھینی؟ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کا حکم کبھی دے سکتے ہیں؟ کبھی غلط کام کہہ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود آپ نے بیعت لے کر آخر میں کیا فرمایا؟ لا یعصینک فی معروف، کہ معروف پہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو وہاں یہ شرط ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی معروف ہے، ہر بات ہی درست ہے، اور یہاں تو ہر بات درست ہے بھی نہیں، اور شرط کیا لگائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کہنا ہے۔ اب دیکھیے جب معاملہ یہاں تک پہنچے تو پھر اس قسم کی شرط قبول کرنے کے بعد ایک شخص مرید ہوتا ہے، اب اس کو آپ ہٹا سکتے ہیں؟ وہ دیکھتا ہے مرشد برا کام کر رہا ہے، کہتا ہے جی ہمارا حق نہیں زبان کھولنے۔ پہلا سبق یہ۔ دوسرا سبق کیا ہے کہ جناب آپ نے جو ذکر اذکار کرنا ہے میں نے تمہیں اللہ تک پہنچانا ہے۔ اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ایک نقشہ سامنے رکھو۔ اگر تم اللہ کو تو تم نے دیکھا نہیں ہے، آخر اللہ تک میں نے تمہیں پہنچانا ہے، تو تم جو ذکر اذکار کرو گے، جو ذکر اذکار کرو گے، میرا تصور تمہارے سامنے ہوگا، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی۔ وہ ایک اسی قسم کا کوئی مرید کہہ گیا نا، کل غضب کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ تو اب نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے کیا ہے جناب؟ مرشد کی تصویر ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہر وقت وہ تصویر رہتی ہے تو اس کی ایسی محبت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے کہ اللہ والی محبت ان کو دیتے ہیں۔ ہر وقت دل میں رکھنا یہ کہ یہ کس کا مقام ہے؟ یہ تو اللہ کا مقام ہے، اور اگر کسی بندے کو دے دیا تو یہ اللہ کا مقام تو چھین لیا اور بندے کو دے دیا۔ اور یہ حاجی امداد اللہ مکی، یہ مسلک دیوبند کے، یہ سب کے تقریباً مرشد ہیں، رشید احمد گنگوئی صاحب کے بھی، اور نانوتوی صاحب کے بھی، تھانوی صاحب کے بھی۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ اپنے مرید کو یہ اس کی تعلیم دیتے تھے کہ تم نے تصور جو ہے نا میرا یہ رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے ارواح ثلاثہ، اس میں دیوبندی علماء کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، امیر شاہ خان ایک ہیں، راوی ہے اس کے، امیر الروایات ان کی کتاب ہے، وہ اس میں شامل ہے ارواح ثلاثہ میں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا کہ تصور شیخ درست ہے یا نہیں۔ فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا کہ فرمائیے۔ پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ 3 دفعہ ذرا ان کو متوجہ کیا۔ فرمایا 3 سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ ذرا غور فرمانا، 2 باتیں ہیں، ہر وقت ان کا چہرہ دل میں رہا اور ان سے پوچھ کر ہر کام کیا ہے۔ کیا مطلب وہ تمہارے پاس ہر وقت رہتے تھے یا عالم الغیب تھے؟ کس طرح تم نے پوچھا؟ تم نے کیسے پوچھا؟ اس کا مطلب کہ اس کے دل میں عقیدہ یہ ہے کہ جب میں تصور کرتا ہوں تو وہ رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں، حالانکہ پوچھتا کچھ نہیں، اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ۔ اپنی خواہش، اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ وہاں کوئی امداد اللہ ہے جو تمہیں بتاتا ہے، نہ کوئی اور ہے جو تمہیں بتاتا ہے، بلکہ تم کس سے پوچھ رہے ہو؟ اپنی خواہش نفس سے پوچھ رہے ہو۔ تمہارا نفس تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے یا شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ فرمایا 3 سال کامل ان کا چہرہ، حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے۔ فرمایا کہ اتنے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ کے پوچھے نہیں کی۔ کیا سمجھو کہ اتنے سال تک جو کام کیا محمد الرسول اللہ سے پوچھ کر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی بڑی تمہاری شان ہے اور بڑا تمہارا مقام ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا پڑ گیا ابو بکر صدیق اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان۔ وہ کہتی تھی مجھے میراث ملنی چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ وہ میراث اس کی تقسیم نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیتے، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر دیکھیے حضرت عثمان اور حضرت علی والا معاملہ کتنا پھیلا ہے، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کا کتنا ایک سالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ، اور علی رضی اللہ عنہ داماد ہیں، تو وہ دل سے پوچھ لیتے، چہرے سے پوچھ لیتے، یا رسول اللہ آپ بتائیں معاویہ سے لڑوں کہ نہ لڑوں، اور معاویہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ علی سے یہ جھگڑا ڈالے رکھوں یا چھوڑ دوں۔ ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی توفیق نہ ہو سکی، ان میں تو یہ قدرت نہ ہو سکی، اور یہ قدرت حاصل ہوئی تو ہندوستان کے مجددین کو حاصل ہوئی، جنہوں نے ایک نیا دین جو ہے وہ پہلے ہی ویسے بنایا ہوا تھا لوگوں نے، انہوں نے اس کو آگے مزید چلا دیا۔ آگے لکھا پھر اور مزید جوش ہوا، کہہ دوں کہ اچھا چلو چھوڑو رہنے دو۔ بات پتہ کیا ہے، پہلے اتنی دیر تک ذہن میں وہ نقشہ رہا، کس کا؟ مرشد کا۔ پھر رسول اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، وہ اب جو نقشہ رکھا ہوا ہے حقیقت میں وہی مرشد کا نقشہ، اور استاد نے بتایا کہ اب تم اس کو کیا سمجھو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اس سے آگے یہ پہلا ہے فنا فی الشیخ ایک منزل ہے، اور پھر اس سے آگے کیا ہے؟ فنا فی الرسول منزل ہے، اور اس سے آگے کیا؟ فنا فی اللہ منزل ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزبر ہے، یہ ہے فنا فی اللہ کی تہ میں جو بقا کا راز مزبر کیا ہوا ہے۔ اپنی ہستی ختم، پہلے مسلط کیا ایک مرشد کی اور وہ ظاہر بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، مجھے بھی شوق تھا طالب علمی میں، میں نے ایک بزرگ ہیں ان کے پاس میں ذکر پوچھنے کے لیے گیا، نے مجھے کہا دیکھو فلاں اہل حدیث عالم ہے، بڑا نیک ہے، کبھی اس سے کوئی ظاہر ہوئی ہے کرامت؟ فلاں سے کبھی ظاہر ہوئی ہے؟ اگر کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو تو مرشد کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ میں چلو جی بتاؤ، شوق تو ہوتا ہے نوجوانوں کو، میں نے کہا چلو بتاؤ۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد کا وظیفہ کرنا ہے اور ساتھ میرا تصور تم نے رکھنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو میں تو اہل حدیث ہوں، دل میں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب دل میں تو جگہ، صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ نے کیا سنہری بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو دل میں جگہ دیتا نا تو اس کے لائق کون تھا پتہ ہے؟ دل میں اگر جگہ دیتا تو اس کے لائق ایک شخص تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ، لیکن دل میں جگہ ہے تو اس اللہ کی عرش والے کی جگہ، کسی اور کے لیے تو یہاں جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اب دل میں ہم بٹھائے پھرے ان کو جو پتہ نہیں ان کے گھر والے بھی انہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں بات یہ ہے، پہلی بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ مرشد کا انکار نہیں کرنا، دوسری یہ ہے کہ اس کا تصور رکھنا ہے، اور تیسری یہ ہے پڑھنا تم نے کیا ہے؟ لفظ اللہ 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 اللہ، اس کی ضربیں لگانی ہے۔ ذرا قرآن کریم کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھو، کہیں یہ آیا ہے کہ اس طریقے سے تم ذکر کرو؟ اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ تم نے سانس بند کر کے مشق کرنی ہے، ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ کہہ سکو اتنی دفعہ تم نے کہنا ہے۔ اب دیکھو ایک مصیبت ہو تو چلو آدمی چھوٹ جائے، ایک شکنجہ مرشد کا، ایک اس کی تصویر کا شکنجہ، ایک ذکر کا طریقہ ایسا جو محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اس کے ساتھ سانس بھی بند ہے، سانس بند ہے۔ جب سانس بند ہو تو دماغ سوچ سکتا ہے میرے بھائیوں کوئی بات، تو دماغ کو معروف کرنے کے لیے سانس کو بند کر دیا، کہا سانس بند کرنے سے جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو دل کی چربی پگھلتی ہے۔ اچھا دل کی چربی پگھلتی ہے تو انواد نظر آتے ہیں، اور اس پہ مزید ستم کیا کیا؟ مزید ستم یہ کیا کہ کھانا تم نے کم کھانا ہے۔ کتنا کم کھانا ہے؟ یہ تو آپ نے نقش سلیمانی میں بھی دیکھا ہوگا اور کتابوں میں بھی کہ یہ وظیفہ کرنا ہے تو ترک حیوانات جلالی اور جمالی کرنا ہوگا۔ تو ترک حیوانات جلالی اور جمالی کا مطلب یہ ہے کہ گوشت نہیں کھانا، کوئی جاندار نہیں کھانا، اور اس میں سے جو چیز نکلے وہ بھی نہیں کھانی، دودھ نہیں پینا، گھی نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا۔ اب سانس بھی بند، اوپر مرشد سوار، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کھانا پینا بھی بند ہو گیا، اور اس کے لیے عجیب و غریب چیزیں شیخ الحدیث صاحب نے نقل فرمائی ہے کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کھانے کی کمی والے۔
کہتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری مسلسل 20 دن سے زیادہ بھوکے گزار دیتے، 20 دن سے زیادہ، اور ان کی سال بھر کی غذا کی میزان 1 درم یعنی 3.5 آنے ہوتی تھی، یعنی 22 نئے پیسے۔ سال میں 3.5 آنے کی خوراک، پورے سال میں 20 درم کھانا کچھ نہیں، اور سارے سال میں 3.5 آنے کی غذا کھانی ہے۔ اچھا، پھر ایک یہ واقعہ لکھا فضائل صدقات میں 410 ہے۔ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے باتیں کرتے رہے، اسی میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی۔ اس نے گفتگو کے دوران میں کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام 40 دن کا فاقہ کر لیا کرتے، وہ عیسائی کہنے لگا یہ بات معجزہ ہی کے طور پر ہو سکتی ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ اس راہب نے کہا ضرور۔ یہ وہیں اس کے پاس ٹھہر گئے، اسی کے پاس رہتے۔ جب 50 دن پورے ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو وعدے کے تھے، 10 دن اور زائد لو۔ یہ کہہ کر 10 دن کا فاقہ اور بھی کر دیا، پورے 60 دن بعد کھایا۔ وہ راہب بڑی ہی حیرت میں رہ گیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ 416 ہے فضائل صدقات کا۔ بتاؤ بھائی، یہ دین ہم تم اس پہ چل سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ والے دین پر انشاءاللہ چل سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگر کوشش کریں، اللہ کی دستگیری ہو تو اس دین پہ چل سکتے ہیں، اس پہ ہم نہیں چل سکتے۔ سیدھی بات۔ وہ لڑے گا کیا؟ 7 دن کھائے گا کچھ نہیں، کیا لڑے گا؟ اچھا، مالک بن دینار کا 40 سال تک دودھ کو دل چاہتا رہا مگر استعمال نہیں کیا۔ 40 سال تک، سالوں کی بات ہے بھائیو، 40 سال تک دودھ کو دل چاہتا رہا مگر استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے ان کی خدمت میں تر و تازہ کھجوریں آئیں، اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ان کو کھا لو، میں نے تو ان کو 40 فضائل صدقات ہے۔ بتاؤ ہم اس دین پہ کیسے چلیں؟ تو اب بتاؤ اس بیچارے مصیبت کے مارے کا کیا حال ہوگا؟ ادھر اس کو یہ فاقے دیے جا رہے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ میں نے بڑی محنتوں سے بات حاصل کی ہے میرے بھائیوں، اہل علم بیٹھے ہو، یہ شاید آپ کو کتابوں میں بات نہ ملے، میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے، اس لیے توجہ دلا کر آپ کو کہتا ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے وظیفہ بتایا کہ تم نے سورہ مزمل پڑھنی ہے 40 دن، تو اتنی دفعہ پڑھنی ہے، 20 دن کے بعد تمہیں ڈراؤنی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، تم نے ڈرنا نہیں، ایک دائرہ کھینچ کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جب 30 دن گزر جائیں گے تو خوبصورت چیزیں آئیں گی، ان سے بھی نہیں ڈرنا۔ جب 40 دن پورے آئیں گے تو ایک آئے گا موکل، تو اس کو تم اپنے تابع کر لینا۔ یہ شوق تو تمہیں بھی ہوگا، مجھے بھی ہے، ہر شخص کو موکل کا شوق کسے نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ دیکھو، جب تم کوئی گناہ کرو گے نا، غلطی کرو گے، تو میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گا۔ یہ وہ تصور شیخ کے تصور میں ساتھ یہ شامل ہے، اگر تم نے غلطی کی تو میں وہاں موجود ہوں گا، تمہیں تھپڑ لگاؤں گا۔ خیر میں نے شروع کر دیا، 20 دن گزر گئے کچھ نظر نہ آیا، 30 دن گزر گئے کچھ نظر نہ آیا، اللہ کے فضل سے۔ میرے شیخ حضرت مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے پوچھا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ اس معاملے کو خوب جانتے تھے۔ نے کہا تم اللہ کا شکر کرو کہ تمہارا دماغ خراب نہیں ہوا، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کی وجہ بھائیو یہ ہے کہ اس دماغ کے 5 6 7 حصے ہیں۔ یہ جو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، یہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے اس پر نقش وہ قائم ہو جاتا ہے، پھر دیکھتا دماغ ہے۔ یہ جو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں یا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، حقیقت میں وہ دماغ دیکھ رہا، آنکھیں صرف کیمرہ ہے۔ تو قدرت کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ایک دفعہ دکھا کر دماغ کو وہ تصویر ہٹا دیتی ہے۔ دیکھو، اگر میں نے جو آپ کو دیکھا، اگر ہر وقت آپ ہی سامنے رہے تو دوسری چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک چیز میں نے دیکھی، اگر وہی اس دماغ کے پردے پر نقش رہے تو دوسری چیز ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ دنیا کی چیزیں دیکھنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہو کہ جب دیکھو سامنے رہے تو رہے گی، جب ہٹ جائے تو قدرت اسے صاف کر دے گی، حافظے میں وہ چلی جائے گی، چیز حافظے میں محفوظ رہے گی۔ اگر آپ سوچیں اس کا دھندلا سا عکس آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آنکھوں کو نظر نہیں آئے گا، وہ دماغ کے ایک حصے میں رہے گا جس کو قوت حافظہ کہتے ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کر ان کو بیمار کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جو چیز سامنے نہیں ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائے،
اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آنکھیں کھول کر مرشد کا سامنے تم تصور رکھو. اب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور منزل یہ ہے. مجھے خود ایک صاحب نے یہ طریقہ بتایا, تھوڑی سی میں نے مشق بھی کی. طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر ہر وقت, ہر پتے میں, ہر اینٹ میں, ہر ذرے میں تمہیں مرشد کی تصویر نظر آئے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہر جگہ نظری مرشد آتا ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب یہ دماغ ہو گیا بیمار, یہ دماغ بیمار ہے. وہ جب توجہ کرے گا ظاہر ہوگا یہ کہ ہر وہ چیز جس کی توجہ کر رہا ہے نا وہ نہیں ہے تو اس کو نظر آنی شروع ہو جائے گی اور سمجھے گا کیا کشف ہو گیا, کشف ہو گیا, کہے گا کشف ہو گیا. اللہ کشف نہیں ہوا. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نیک کہلانے والے متصوفین صوفی حضرات وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں, ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ان کی پھر یہی تعویل کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو بھائی ایسا ہی نظر آتا ہوگا. چنانچہ یہ فضائل حج میں کئی واقعات شیخ الحدیث صاحب نے اس قسم کے لکھے ہیں. وہ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. لکھتے ہیں کہ سید احمد رفاعی مشہور اکابر صوفیہ میں سے ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ 2 شعر پڑے. کوئی شعر ہے ان کا مطلب کہ یا رسول اللہ ہاتھ نکالیے میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما. قبر سے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا. یہ فضائل درود میں بھی لکھے ہوئے ہیں, فضائل حج میں بھی لکھا ہوا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبی میں تھا جنہوں نے اس واقعہ کو دیکھا. 90,000 تو اب وہاں پورا اتری جگہ میں نہیں آتا. معلوم ہوتا ہے خیال ہے بس. یہ ایک میری تعویل ہے ان کو بچانے کے لیے, ورنہ صاحب جھوٹ ہے. میری ان کو بچانے کے لیے ایک تعویل ہے کہ ان کو نظر ایسا آتا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں ان کو بچانے کے لیے کہ ان کو ایسا نظر آتا ہوگا, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور, قبروں والوں کو تم نہیں سنا سکتے. اور یہاں اتنے واقعات جھوٹے لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے تعجب آتا ہے ہمارے ان توحید والے بھائیوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید والے لوگ ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. چنانچہ 1-2 واقعے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں مختصر سناتا ہوں. حکایت نمبر 16 ہے اس کی فضائل حج میں. یوسف بن علی کہتے ہیں کہ ایک ہاشمی عورت مدینہ طیبہ میں رہتی تھی اور بعض خدام اس کو ستایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی تو روضہ شریف سے آواز آئی. عربی عبارت ہے, ترجمہ اس کا ہے کیا تیرے لیے میرے اتباع میں رغبت نہیں؟ جس طرح میں نے صبر کیا تو بھی صبر کر. وہ عورت کہتی ہے اس آواز کے بعد جس قدر کوفت مجھے تھی سب جاتی رہی. وہ 3 خادم جو مجھے ستایا کرتے تھے مر گئے. کیا مطلب کہ مدینہ شریف میں کیا کرو؟ رسول اللہ کے پاس جا کر شکایت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آگے لکھا ہے کہ ایک تھا مؤذن تھا, اس کو کسی نے تھپڑ مارا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے موجودگی میں مجھ سے یہ ہو رہا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اس تھپڑ مارنے والے پر فالج گر گیا اور وہ مر گیا. اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ غرناطہ کا ایک شخص بیمار ہو گیا, بڑا بیمار ہوا, حکیم علاج سے عاجز آ گئے. تو ایک وزیر تھا وہاں, اس نے رکا لکھا کہ جا کر وہاں قبر شریف پہ پڑھنا. اس میں کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے. قبر پر رکا پڑا گیا, ادھر رکا پڑا جانا تھا, ادھر یہ تندرست ہو. یہ قبروں سے ان لوگوں کا پھر خاص تعلق ہو جاتا ہے. مسجدوں سے نکل کر قبروں سے, وہ دیکھیں نا اجمیر سے چلے ہیں اور چلہ کشی کہاں کی ہے, وہ حجرہ اب بھی بنا ہوا ہے نا علی اجمیری صاحب کی قبر کے پاس. اور جہاں شیر نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر کیا ہے ذات خدا نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ رہنما. تو یہ طریقہ پھر ان کا چل نکلتا ہے. تو بھائیوں پہلی بات تھی مرشد, دوسری بات اس کا تصور, تیسری بات غذا کی کمی ایسی جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی, اور چوتھا ذکر وہ کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مثلا گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے نا.
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ یہ کہہ کر نکلتا ہے تو شیطان اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تجھے ہدایت ہو گئی، تو شیطان سے محفوظ ہو گیا. تو شیطان ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب اس بندے کا ہم کیا کریں جو اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اور اگر یہ کہتا ہوا گھر سے نکلے اللہ 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 تو یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب نماز پڑھ رہا ہے اور لفظ یہ نہیں کر رہا ہے. صبح اٹھتا ہے تو کہنا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اور ایک ذکر ہے نفی اس بات کا، نفی اس بات لا الہ الا اللہ. یہ بھی یہ حضرات بتاتے ہیں طریقہ اس کا کیا ہے کہ لا کی جو ہے نا وہ گول ایک گنڈی کو ناف میں رکھنی ہے اور الہ کو دماغ پر رکھنا اور الا اللہ کی طرف دل میں لگانی ہے. بھائیوں مطلب کی طرف توجہ ہو سکتی ہے. یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے پہ ہمیں لگا دیا گیا ہے. اور ہمارے جو بھائی اس لذت میں گرفتار ہوئے وہ کہتے ہیں بڑی لذت ہے اس میں، اللہ کے نام میں بڑی لذت ہے. ہاں لذت ہے، لیکن ہندوؤں نے بھی ایک لفظ رکھا ہوتا ہے اسے رٹتے چلے جاتے ہیں رام رام یا کوئی لفظ، ساتھ سانس بند کرتے ہیں، ساتھ کھانا کم کرتے ہیں، ساتھ وہ آبادیوں سے نکل جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیتے ہیں. اور وہی طریقہ ہمارے مسلمانوں میں تصوف کے ذریعے سے داخل کیا گیا. تو اب بتاؤ ایسا مرشد ہو تو مرشد ایک غلط کام کرے، آدمی جانتا بھی ہے غلط ہے اسے چھوڑ نہیں سکتا. اس کی مثال آپ کو میں ایک سناتا ہوں. یہ خواجہ نظام الدین صاحب کے پاس بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا جناب آپ کے پاس لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں. حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے منع کروں، لیکن چونکہ میں نے خود اپنے شیخ الاسلام فرید الدین یعنی شکر گنج کے سامنے اس طرح کیا ہے اس لیے منع نہیں کرتا. سجدہ کرنے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ مرشد کرتے ہیں، ہم کس طرح منع کریں؟ اور انہی کی قبر پر لکھا ہمارے بھائی حمزہ صاحب نے وہ لکھا مضمون مجلہ میں کہ اس کی قبر پر لکھا زبدۃ الانبیاء کہ یہ فرید الدین شکر نبیوں کا مکھن ہے. تو بھائیوں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے جہاد سے منہ موڑنا، جہاد سے بے رخی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے بے رخی، نماز ایسے طریقے سے ادا کرنا، اتنی پڑھتے چلے جانا کہ لوگوں کے حقوق ادا ہی نہ ہو. تو ایک واقعہ فضائل نماز میں شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ باجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا. وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا. جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفلیں پڑھتے رہے. ادھر مہمان آیا بیٹھا ہے اور ظہر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، عصر تک نفلیں پڑھتے رہے. یہ انتظار میں بیٹھا رہا، نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی، اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے، مغرب تک مشغول رہے. پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں، عشاء تک اس میں مشغول رہے. یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغول رہے. یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے. اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپک گئی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم. اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے سیر ہی نہیں ہوتی. ساری رات جاگتا رہا اور ابھی نیند سے سیر نہیں ہوا. تو بھائیوں بتاؤ اس مہمان بیچارے کا کوئی حق نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ساتھ بھیجا، خود بھوکے رہ کر ابو طلحہ اور اس کی بیوی نے کھانا کھلایا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس کھانا کھلانے میں بات تھی اس نماز میں وہ بات ہو سکتی ہے؟ بھائی انہوں نے زورے کا علیہ کا حق، تیرے مہمان کا حق ہے. یہی وجہ کہ پھر اتنے جھوٹ بناتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کام ہو سکے. چنانچہ شیخ الحدیث صاحب نے کئی واقعات لکھے ہیں، وہ ان میں سے میں صرف مثال کے لیے چند بیان کرتا ہوں کیونکہ سب کچھ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی بیان کرے. تو وہ لکھا ہے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، نام شام کوئی نہیں. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے. 1000 رکعت میں کتنے منٹ ہوتے ہیں دن رات میں؟ 60 منٹ کے ساتھ 12 کو ضرب دو تو 720 منٹ بنتے ہیں. 1000 منٹ نہیں بنتے. تو 1000 نماز کھڑے ہو کر پڑھتے. جب پاؤں رہ جاتے یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے یا اللہ مخلوق پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے تیرا بدل دوسری چیزوں کو بنا لیا. یہ فضائل صدقات میں ہے اور سب ہے اس کا 427-28.
جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سبتی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، 98 سال تک لیٹا ہی نہیں اللہ کا بندہ، آخری بیمار ہوا تو پھر لیٹا ہے، یہ بھی 428 پر ہے۔ اور فضائل نماز میں لکھا ہے کہ قوت القلوب کے حوالے سے، وہ بھی ایک صوفی نے جھوٹ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ 40 تابعیوں سے مروی ہے کہ وہ جناب عشاء کی اور فجر کی نماز ایک وضو سے ادا کرتے تھے، اور امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں، ان سے تو کہتے ہیں بڑا ہی یہ منقول ہے کہ انہوں نے 40 کے 50 سال تک عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک وضو سے پڑھی۔ میرے بھائیوں، وہ بیوی بیچاری اور وہ علم اور وہ فضل اور یہ ساری چیزیں کہاں گئی؟ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے، یہ کرشموں کے پیچھے لگنا چھوڑ دو، یہ مرشد کی تلاش چھوڑ دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک بیعت ہے، بیعت خلافت و امارت، بیعت جہاد۔ یہ بیعت، ان بیعتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی اپنی بیڑیں لے کر الگ ہو کر ان کو مونڈنا۔ ایک یہ کیا، یہ چشتی ہے، یہ صابری ہے، یہ مجددی ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ قادری ہے۔ کوئی سہروردی، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی، کوئی صابری ہے۔ وہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اگر یاوا گوئی نہیں ہے؟ مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے اگر یاوا گوئی نہیں ہے؟ مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں۔ ادھر 4 تقسیمیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، 5ویں وہ بھی تقسیم لگا لو، اور اس کے ساتھ یہ تقسیمیں بے شمار تقسیمیں۔ یہ حضرت تھانوی کا مرید ہے، مجلس سے ہی میرے بھائیوں رخ کا پتہ چل جاتا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کہتے جی مولانا نے لکھا ہے۔ پتہ کون کہتے ہیں؟ مولانا نے لکھا ہے، نام نہ بھی لے پتہ چل جاتا ہے کہ مولانا نے لکھا ہے۔ اور ایک مجلس ایسی ہو کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اور کسی اہل حدیث کی مجلس میں چلے جاؤ، کیا کہے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اس سے زیادہ خوش نصیبی کسی قوم کی ہو سکتی ہے؟ کسی قوم کی خوش نصیبی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھو، جتنے مرید اس نے بنا لیے، اب ان کو یہ بتایا گیا کہ تم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ مرشد سب سے اونچا ہے۔ اب یہ تقسیمیں مسلمانوں کی ٹوٹ سکتی ہیں۔ یہ وجہ طاہر القادری صاحب، ان کی ٹیپ ایک پھرتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، اچھے عاشق ہو، اچھے محب ہو، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں اور خواہ ہمارے یہ توحید کا دعویٰ کرنے والے بھائی ہیں، کشف و کشوف میں چلے گئے۔ اور پھر دیکھو، یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کشف اور وحی میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ وحی میں اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ جو بات پیغمبر کو بتاتے ہیں اس کے آگے بھی پیرا ہوتا ہے، پیچھے بھی پیرا ہوتا ہے۔ شیطان اگر اس میں کوئی دخل دے تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیب کا عالم ہے، وہ غیب کی بات کسی کو نہیں بتاتا، کسی رسول کو بتائے بھی تو اس کے آگے اور پیچھے پیرا لگا کر اس کو بتاتا ہے تاکہ وہ صحیح صحیح بات امت کو بتا دے۔ اچھا، اب یہ حفاظت کسی اور کے لیے ہے؟ اچھا، 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول یا نبی بھیجا، جب بھی اس نے تلاوت کی، تمنا کا معنی مفسرین لکھا تلاوت، کوئی چیز پڑھی، شیطان نے اس میں دخل اندازی کی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، لیکن اللہ شیطان کی بات کو ختم کر دیتا ہے، ویحکم اللہ آیاتہ، اپنی آیات کو محکم رکھتا ہے۔ تو یہ ہمارا ازلی دشمن جو پیغمبروں کے پاس اللہ کی طرف سے بات ہے اس میں خلل اندازی سے بات نہیں آتا، وہ مجھ سے اور تم سے ٹل سکتا ہے؟ مجھ سے اور تم سے، جبکہ ہم طریقہ بھی ذکر کا وہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، ہم سانس بھی بند کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، مسجد چھوڑ کر قبر پر چلا کشی کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، ہم جنگلوں میں جا کر ذکر اذکار کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اور مرشد کا تصور بھی ہمارے سامنے ہو، پھر شیطان کو روکنے والی بھائیوں کو چیز ہے؟ تو یہ جو تم کہتے ہو، شیخ رشید گنگوہی کا ایک مضمون ہے، انہوں نے لکھا ہے صاف، انہوں نے لکھا ہے کہ حق، آج کل جو حق ہے نا، یہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہاں، تذکرۃ الرشید کے مصنف صاحب نے لکھا ہے
کہ آپ کو اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ کہتے بارہا سنا گیا، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ یہ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے، جلد 2 ہے، صفحہ اس کا 17 ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جب سمجھتا میں اللہ کے رسول سے پوچھ کر بتا رہا ہوں، میں نقشہ جو سامنے پوچھ کر بتا رہا ہے تو اس نے کہنا حق یہی ہے، تو اس کو اللہ کا رسول کچھ اور بتا رہا ہے، اس کو کچھ اور بتا رہا ہے، اس کو کچھ اور بتا رہا ہے، حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہی ہے طوائف الملوکی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا نا، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش، کہ غلط نہیں ہونا چاہیے انسان کو، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتہ غلط بات بھی بتا جاتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا، جو غلط بتاتا ہے نا فرشتہ نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے، یا نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، یا بھائیو شیطان ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف ان کی مذمت نہیں ہے، یہ بھی ہمارا فرض ہے، ہمارے وہ بھائی جو غلطی میں لگے ہوئے ہیں ان کو ان سے ہٹانا، صحیح توحید و سنت پہ لگانا ہمارا مشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تزکیہ نفس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسی طرح ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے پھریں؟ کیا اسی طرح ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں؟ کیا اسی طرح ہم صرف فرضی روزے بھی بمشکل رکھیں، نفل روزے رکھیں ہی نہ، تہجد کی ہمیں توفیق ہی نہ ہو، غیبت سے ہم بچیں ہی نہ، ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر آئے ہی نہ، ہمارے گھروں میں جو یہ جدید سے جدید چیزیں ہیں ان سے ہمیں بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے، کچھ آخرت کا سامان ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو تیسرا حصہ صدقہ کرتے تھے اور ان کے باغوں کو اللہ کی طرف سے پانی پلایا جاتا تھا، ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس طریقے کو کوئی چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو سمجھائے کہ بھائی غلط طریقے پہ مت چلو اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔